بزرگان محترم و نوجوانان اسلام، اللہ تبارک و تعالی نے ہم انسانوں کو پیدا فرما کر ہمیں آزاد نہیں چھوڑا۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ کیا تم نے یہ سمجھ لیا کہ اللہ نے تم سب کو بیکار پیدا کیا ہے؟ تم بیکار نہیں پیدا کیے گئے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ انسان اور جنات کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ وہ ذات جس نے موت و حیات کو پیدا کیا، موت و حیات کی جو ذات مالک ہے، اس نے تم کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ تمہارا امتحان لے، تمہیں جانچے، تمہیں آزمائے۔ لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ تم میں بہتر اور احسن اچھا عمل کون کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ایکم احسن عملا فرمایا ہے، ایکم اکثر عملا نہیں فرمایا۔ اللہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم میں بہترین عمل، اچھا کام کون کرتا ہے۔ زیادہ کا اللہ نے یہاں تقاضا نہیں رکھا، اکثر عملا نہیں فرمایا۔ اللہ تم کو یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم میں زیادہ کام کون کرتا ہے، بلکہ یہ فرمایا کہ احسن عملا، تم میں بہتر اور اچھا کام کون کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آزمانا چاہتے ہیں کہ میرے بندے جو روزہ رکھتے ہیں، تراویح، تہجد، تلاوت کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، صدقے اور خیرات کا اہتمام کرتے ہیں، غریب کو کھانا کھلاتے ہیں، کپڑا پہناتے ہیں، اس کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں، اعتکاف کرتے ہیں، حرمین شریفین میں رمضان گزارتے ہیں، کعبۃ اللہ کا طواف کرتے ہیں۔ اللہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ان اعمال کا مقصد کیا ہے، ان کی نیت کیا ہے، ان میں کون بہتر اور اچھا کام اچھی نیت کے ساتھ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے جانچنا چاہتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھیں گے کہ کس نے کتنا خرچ کیا ہے، اللہ یہ دیکھیں گے کہ اس نے کس نیت سے خرچ کیا ہے۔ سبق درہم من الف درہم، کبھی کبھی 1 روپیہ 1000 روپیوں پر سبقت لے جاتا ہے، کبھی کبھی چھوٹے چھوٹے صدقے بڑے بڑے صدقے خیرات پر غالب آ جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اصول چلایا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے اور آپ کے صحابہ کے وہ عظیم کارنامے ہمارے سامنے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پر جب اعلان فرمایا کہ لوگوں، جہاں اسلام کے لیے
تمہاری جانوں کی ضرورت ہے وہیں آج تمہارے مال کی بھی ضرورت ہے۔ مال بھی لانا پڑے گا، ضرورت پڑے تو جان بھی دینا پڑے گا۔ قربان جائیں ان صحابہ کرام کے جوتیوں پر۔ صحابہ کرام چلے گئے، جو کچھ تھا لا کر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دیا۔ حضرات مفسرین نے لکھا ہے وہ دور، وہ وقت، وہ موقع ایسا تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے یہاں تنگی تھی، فاقہ تھا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو وسعت حاصل تھی۔ آج حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ سوچتے ہیں زندگی بھر میں اس بات کی کوشش کرتا رہا کہ میں نیک کاموں میں ابو بکر پر سبقت لے کر چلا جاؤں، میں ان سے آگے بڑھ جاؤں، کبھی مجھے اس کا موقع ہاتھ نہیں آیا۔ آج وہ گھڑی آ چکی ہے، آج وہ وقت آ چکا ہے کہ آج میں آج کے خیرات میں، آج کے تعاون میں، آج کے چندے میں ابو بکر کو پیچھے چھوڑ دوں گا، اتنا لا کر جمع کروں گا کہ ابو بکر آج مجھ سے پیچھے ہو جائیں گے۔ مقصد نیک تھا، فاستبقوا الخیرات۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ نیک کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو، یہ کوئی غلط بات نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور اپنے سارے مال کو انہوں نے جمع کیا، ایک حصہ گھر کے لیے چھوڑا، دوسرا حصہ لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں۔ ادھر افضل البشر بعد الانبیاء، انبیاء علیہم السلام میں، انبیاء علیہم السلام کے بعد سارے انسانوں میں سب سے زیادہ افضل، اعلیٰ، اکرم، اشرف انسان حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ گھر تشریف لے گئے۔ انہوں نے گھر کے چاروں کونوں کو تلاش کیا اور گھر میں جو کچھ تھا اسے جمع کیا۔ تھوڑا سا مال جمع ہوا اور اسے گٹھڑی باندھنے کے لیے چادر نہیں تھی، اپنے جسم اطہر پر جو چادر تھی اسے نکال کر انہوں نے اس سامان کو، اس مال کو اس میں جمع کر لیا۔ ایک پرانی چادر اپنے بدن پر ڈال کر بڑے افسوس کے ساتھ کہ میں یہ آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ کیا لے کر جا رہا ہوں، اندر دل ہی دل میں اپنے آپ پر افسوس کر رہے ہیں کہ یہ میں کیا لے کر جا رہا ہوں۔ دوران سفر راستے میں یہ چادر چونکہ کوئی بٹن نہیں تھا تو چادر ہواؤں کی زد میں آ کر ادھر ادھر کھیل رہی تھی، ادھر ادھر چادر ہٹ رہی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی نگاہ ایک ببول کے کانٹے اور اس درخت پر پڑتی ہے، انہوں نے ایک کانٹا توڑ کر چادر کے دونوں کناروں کو باندھ دیا۔ اب یہ چندہ لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ابو بکر صدیق مسجد نبوی میں، دربار نبی میں حاضر ہوتے، اللہ تبارک و تعالی نے عرش معلی سے جبرائیل کو روانہ فرما دیا۔ ادھر آ رہے ہیں عمر بہت بڑی گٹھڑی لے کر، ادھر آ رہے ہیں ابو بکر چھوٹی سی تھیلی لے کر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دور سے دیکھتے ہیں
کہ میرے یار غار، میرے محسن، میرے دوست ابو بکر بہت کم چندہ لے کر آ رہے ہیں، لیکن جذبات اس کے بڑے ہیں، بڑے نیک عزائم کے ساتھ یہ بندہ آ رہا ہے، بہت بڑی قربانی دے کر یہ آ رہا ہے۔ جب یہ دونوں پہنچے ہیں دربار نبی میں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر سے یہ نہیں پوچھا کہ کیا لائے ہو، کتنا لائے ہو۔ آپ کا سوال یہ تھا کہ ابو بکر تم نے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا، گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ سوال سن کر گویا میری کمر ہی ٹوٹ گئی، میں اپنی اس گٹھڑی کو اتار کر رکھ دیا اور خاموش ہو کر بیٹھ گیا کہ آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کی ہیئت کو، سوال کے شکل کو بدل دیا۔ ابو بکر سے یہ نہیں پوچھا کہ تو کیا لے کر آیا ہے، کتنا لے کر آیا ہے۔ سوال یہ ہوتا تو آج میں ابو بکر سے آگے بڑھ جاتا، میرا چندہ زیادہ ہے، ابو بکر کا وہ چندہ کم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، نگاہ نبوت سے دیکھ لیا، سمجھ لیا کہ قربانی اس کی بڑی ہے، چندہ کم ضرور ہے۔ ابو بکر سارے گھر کا مال لے کر آیا ہے، عمر نے مال کے 2 حصے کیے، آدھا گھر والوں کے لیے، آدھا اللہ اس کے رسول کے لیے لے کر آیا ہے۔ قربانی اس کی بڑی ہے۔ ایکم احسن عملا، ایکم اکثر عملا نہیں ہے، زیادہ کون لایا ہے یہ نہیں دیکھا گیا، خوبصورت عمل کس نے کیا ہے، قربانی کس کی زیادہ ہے، جذبہ کس کا بڑا ہے یہ دیکھا گیا۔ غرض حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حاضر خدمت ہوتے، جبرائیل کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیتیں دے کر بھیج دیا، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى۔ اے جبرائیل جا میرے حبیب کے دربار میں، اس سے پہلے کہ ابو بکر میرے حبیب کے دربار میں حاضر ہو، جا کر میرے حبیب سے کہہ دینا کہ ابو بکر بڑی قربانی دے کر آ رہا ہے، گھر کا سارا مال سمیٹ کر آ رہا ہے۔ آج ابو بکر کی خیرات نے فرشتوں کو بھی رلا دیا ہے، آج ابو بکر کے صدقے نے عرش کو ہلا دیا ہے۔ جاؤ میرے حبیب سے کہو جب ابو بکر ان کی خدمت میں حاضر ہو تو میری طرف سے ابو بکر کو سلام سنا دینا، میری طرف سے سلامی پیش کر دینا، بہت بڑا کارنامہ انجام دے کر آیا ہے، اسے سلوٹ کیا جائے، اسے سلامی دی جائے۔ اور میرے حبیب سے کہنا، پوچھنا ابو بکر سے کیا اس حال میں بھی وہ اللہ اس کے رسول سے راضی ہے۔ آئے ابو بکر، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابو بکر تیرے صدقے نے قرآن کو اتار دیا ہے، جبرائیل آ چکے ہیں، اللہ نے تجھے سلام بھیجا ہے۔ کیا خوش نصیب تھے وہ لوگ جن کے خیرات قرآن کو اتار دیتی تھی، جن کے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو کھینچ کر لاتے تھے، جن کے صدقے اور خیرات اللہ کے عرش کو ہلا دیتے تھے، جن کے خرچ کرنے کے
طریقوں پر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو جمع کر کے ان پر فخر فرمایا کرتا تھا۔ آج میں اور آپ صدقہ کرتے ہیں، غریب کو کپڑا پہناتے ہیں، غریب کو کھانا کھلاتے ہیں، لیکن آج ہماری حالت یہ ہے کہ لوگوں کو دکھلانے کے لیے 5 کلو راشن کی یہ پیکٹ 5 افراد ہاتھ لگا کر غریب کو دیتے ہیں۔ غربت سے کہیں زیادہ شرم سے وہ بیچارہ مر جائے گا۔ چھوٹا کام کر کے بڑے بڑے اخبارات میں خبریں چھپواتے ہیں۔ آج کے ریاکاروں کو، آج شوبازی کرنے والوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات زندگی اور حضرات صحابہ کرام، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی سیرت کو پڑھنا چاہیے۔ یہ ایک ان کا صدقہ تھا، اللہ کی رحمت کو اتارتا تھا، قرآن کے نازل ہونے کا سبب بنتا تھا، اور آج میرے اور آپ کے صدقے خیرات اللہ کی جانب سے لعنت کو اتارتے ہیں۔ الذین ينفقون فی سبیل اللہ ولا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اور لوگوں کو دکھاتے نہیں، ریاکاری ان کا مقصد نہیں ہوتا، اور دینے کے بعد دینے والے کو وہ ذلیل نہیں کرتے، دے کر احسان نہیں جتلاتے، اللہ ایسے لوگوں کو اجر دیتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی کالذی ينفق مالہ رئاء الناس۔ اے ایمان والو، اپنے صدقات کو، اپنے خیرات کو، اپنی سخاوت کو من اور اذی کے جملوں سے، اس عمل سے برباد نہ کرو۔ لوگوں کو دکھانے کے لیے صدقہ نہ دیا کرو، ریاکاری کے لیے لوگوں پر خرچ نہ کرو، اس سے تمہیں کچھ نہیں ملے گا۔ دیکھو ابو بکر کی سخاوت کو کہ جب وہ تھوڑا سا چندہ دیتا ہے اللہ تعالیٰ قرآن کو اتارتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے گزارش کرتے تھے کہ اے ابو بکر، مجھ پر ایک احسان کرو، میرے ساتھ ایک معاملہ کرو۔ معاملہ کیا ہے؟ ابو بکر، ساری زندگی کی میری چھوٹی موٹی نیکیاں تم لے لو، اور 3 دن مجھے دے دو جو تم نے ہجرت کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار ثور میں گزارے تھے۔ تمہاری زندگی کے 3 دن میری پوری زندگی پر بھاری ہیں۔ ایکم احسن عملا، میری 30 سال کی عبادت تمہارے 3 دن کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اس بندے کا عمل اچھا ہے، احسن ہے، اعلیٰ ہے، اکرم ہے، اعز ہے، اللہ نے اس کے اندر وہ تاثیر رکھی ہے۔ اللہ تمہارے زیادہ اموال کو، زیادہ اعمال کو نہیں دیکھتا، یہ دیکھتا ہے کہ تمہارا جذبہ اور نیت کیا ہے۔ لوگوں کو دکھا کر واہ گیری حاصل کرنا چاہتے ہو یا اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنا چاہتے ہو؟ اور اتنے عظیم کارنامے انجام دینے کے بعد اس بندے کے حالات زندگی تو دیکھو۔ رات کو یہ مصلی پر کھڑا ہے، تڑپتا ہے، سر سجدے میں رکھ کر روتا ہے، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ حساب کو شروع فرمائیں گے، اللہ کا حکم ہوگا، اے میرے حبیب، اپنی امت کو حساب کے لیے پیش کرو۔
میں سب سے پہلے ابو بکر کا ہاتھ پکڑوں گا، اللہ کے دربار میں اللہ کے سامنے کھڑا کروں گا۔ ابو بکر روئیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری اکثر زندگی بے دینی میں گزری ہے، 30 پر 8 سال کی عمر میں میں نے کلمہ پڑھا، 63 سال کی عمر میں میرا انتقال ہوا ہے۔ میری نیکیوں کو اگر دیکھا جائے، میرے نیک اور اسلام اور دین کی زندگی کو اور ان کے سالوں کا حساب لگایا جائے تو اس کے مقابلے میں میرے وہ سال بڑھ جائیں گے جو میں نے بے دینی میں گزارے ہیں۔ میں اس قابل نہیں ہوں۔ نہیں ابو بکر، تجھے جانا ہوگا۔ آج اللہ کے دربار میں تو ہی اس قابل ہے کہ میں اپنی امت میں سب سے پہلے تجھے اللہ کے سامنے کھڑا کروں۔ میں تفصیل میں گئے بغیر اپنے مضمون کو مجھے سمیٹنا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب حاضر ہوں گے، اللہ تبارک و تعالی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہیں گے، جا ابو بکر، جس بندے پر میرے حبیب نے اعتماد کیا ہے میں بھی اس پر اعتماد کرتا ہوں۔ تیرا حساب لیتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے۔ یہ جنت کے 8 دروازے ہیں، جس دروازے سے تو چاہے داخل ہو جا۔ ایک بندہ آئے گا میری امت میں، جنت کا ہر دروازہ چاہے گا کہ وہ میرے اندر سے جائے۔ وہ کون ہے؟ وہ ابو بکر ہے۔ ان اللہ یتجلی للناس عامہ ولابا بکر خاصہ۔ اللہ تعالی خصوصی زیارت کا شرف عطا فرمائیں گے۔ کسے؟ ابو بکر کو۔ اللہ نے جس بندے کا یہ اعزاز فرمایا ہو، وہ بندہ راتوں کو اٹھ کر سر سجدے میں رکھ کر اللہ سے کہتا ہے، اے اللہ میں پیدا ہی نہ ہوتا، کسی مومن بندے کے بدن کا بال ہوتا، کسی پہاڑ کا پتھر ہوتا، کسی درخت کا پتا ہوتا، میں انسان ہی نہ ہوتا۔ خوف سے، اللہ کے ڈر سے رویا کرتے تھے۔ آج ہم اپنی نمازوں پر مطمئن ہیں، اپنے کھوٹے صدقات پر ہم مطمئن ہیں، آج ہم اپنے دکھلاوے کے اعتکاف پر مطمئن ہیں، آج دین کی آڑ میں دنیا کی تجارت کرتے ہوئے آج ہم مطمئن ہیں۔ آج ہمیں رونا نہیں آتا، آج ہمیں افسوس نہیں ہوتا۔ آج ہم دینی اداروں کو بیچ کر کھانے کے باوجود، حرام کے لقموں سے پیٹ بھرنے کے باوجود، حرام کے مال سے بچوں کی پرورش کرنے کے باوجود، آج ہم مسلمانوں کو احساس نہیں ہوتا۔ غرض حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا یہ حال۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کے بارے میں کہا تھا، میرے بعد کوئی نبی ہوتا اللہ عمر کو نبی بنا کر بھیجتا۔ عمر کی نیکیوں کی تعداد کعدد نجوم السماء، عمر کی نیکیاں اتنی ہیں جتنا کہ آسمان کے ستارے، آسمان کے ستاروں کا تم شمار نہیں کر سکتے، عمر کی نیکیوں کو بھی تم گن نہیں سکتے۔ اللہ کا یہ بندہ جب آخری وقت آتا ہے، بیٹے کو بلاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ بیٹا اب میرے ہاتھ پیر میں طاقت نہیں رہی، میرا سر زمین پر الٹا ڈال دے۔ بیٹے نے باپ کے حکم کی تعمیل کی، سر سجدے میں رکھ کر پیشانی کو رگڑتے ہوئے کہتے ہیں، ویل لک یا عمر ان لم یغفر لک ربک، اے عمر تیری ہلاکت میں کیا تردد ہے، کیا شک ہے، اگر تیرے رب نے تجھے معاف نہ کیا تو تو ہلاک ہو جائے گا۔ جن کی نیکیوں کا یہ عالم ہو، جو اس قابل ہو، جن کی رائے پر قرآن اترتا ہو، جن کے مرنے پر اسلام روتا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی کی موت پر اولاد آنسو بہائے گی،
اور کسی اولاد کی موت پر ماں باپ آنسو بہائیں گے، رشتہ دار، عام انسان آنسو بہائیں گے۔ اے عمر، جس دن تیرا جنازہ اٹھے گا اسلام تیرے جنازے پر ماتم کرے گا، تیری موت پر اسلام روئے گا۔ جس دن تو مرے گا گویا اسلام اپنے آپ کو یتیم سمجھے گا۔ جس کے اسلام لانے پر صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں، آسمان کے فرشتوں نے بھی خوشیاں منائی ہوں۔ جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ بہت خوش ہیں۔ فرمانے لگے جبرائیل خوش کیوں نہ ہوتا، میری دعا جو قبول ہوئی، عمر جس نے کلمہ پڑھا، عمر جو اسلام لایا ہے، عمر کے اسلام سے میں بہت خوش ہوں۔ یا رسول اللہ آپ کے ساتھ ساتھ آسمان کے فرشتے بھی اسلام کے عمر پر خوشی منا رہے ہیں۔ اس کا یہ عالم ہے جس کے جنازے پر 80,000 یتیم، بیوہ، مساکین، حاجت مند آنسو بہاتے ہوئے دعائیں دیتے ہوئے آئے، اس کا یہ حال ہے۔ ادھر آئیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حالات کو معلوم کریں۔ رات کو اٹھتے ہیں، جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی سے فرمایا تھا، جب فاطمہ کا نکاح علی سے ہوا تو بیٹی نے کہا کہ ابا حضور آپ نے ایک ایسے بندے کے نکاح میں مجھے دیا ہے جس کے پاس مہر میں کچھ دینے کے لیے اس کے پاس کچھ نہیں ہے۔ آپ تو ولیمہ کی بات کرتے ہیں، اس کے پاس تو مہر باندھنے کے لیے بھی پیسہ نہیں ہے۔ اس کی غربت کا یہ عالم ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بیٹی میں نے علی کے نکاح میں تجھے اس کی دولت اور صورت کو لے کر نہیں دیا، میں نے اس کے تقوی طہارت کو، اس کی پرہیزگاری کو، اس کی دینداری کو دیکھ کر میں نے تیرا ہاتھ علی کے ہاتھ میں دیا ہے۔ اللہ کے حکم سے میں نے تیرا نکاح علی کے ساتھ کیا ہے۔ سن لے بیٹی اس حقیقت کو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو مردوں کو بڑی فضیلت، شرافت، کرامت عطا فرمائی ہے۔ دو بندے اللہ نے ان کو بڑی عزت عطا فرمائی ہے، ان میں سے ایک تیرا باپ ہے، دوسرا تیرا شوہر ہے۔ میں نے اس کی اسی شرافت کی بنیاد پر تیرا نکاح اس کے ساتھ کیا ہے۔ رات کو اٹھتے ہیں، سر سجدے میں رکھ کر یتململ السلیل، اس طرح تڑپتے ہیں جس طرح سام کا ڈسا ہوا تڑپتا ہے، اپنی داڑھی کو کھینچ کر اپنے آپ کو، اے علی تو سوتا رہتا ہے غفلت کی نیند، حالانکہ تیرے پاس توشہ کم ہے، سفر بہت دور کا ہے، قبر میں تجھے تنہا رہنا ہے، تجھے نیند کیسے آتی ہے؟ اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ میری مغفرت فرما دے، جس کے بارے میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی، اللہ نے تجھے وہ عزت عطا فرمائی ہے، جنت میں اللہ نے تجھے میرے پڑوس میں مکان عطا فرمایا ہے، میرے پڑوس میں تیرا گھر ہے۔ جن کے سخاوت اور صدقے کا وہ عالم، جن کے گھر کے صدقے خیرات کو دیکھ کر سن کر یہودیوں نے کلمہ پڑھا، کافروں نے ایمان قبول کیا۔ مشہور واقعہ ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے ممبر پر تشریف فرما ہیں، سامنے حضرات صحابہ کرام کا مجمع بیٹھا ہوا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت فرما رہے ہیں۔ دوران تقریر ایک کافر بوڑھا مسافر، میلے کچیلے کپڑے پہنے، پراگندہ بال، پریشان حال، چہرے سے بڑا بھوکا فاقہ مست فقیر لگ رہا تھا، اجنبی ہے، مسافر ہے، حاضر خدمت ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریر کو روکا، دوران بیان سامنے آ کر وہ ممبر کے سامنے کھڑا ہو گیا
اور کہنے لگا یا نبی اللہ، میں نے آپ کے بارے میں بہت سنا ہے، آپ کے بڑے چرچے سنے ہیں، آپ کی سیرت، آپ کے اخلاق، آپ کے کردار، آپ کی عطا، آپ کا وجود، آپ کی سخاوت کو میں نے بہت سنا ہے، مشرق و مغرب میں آپ کے چرچے ہیں، لیکن سن لے یہ حقیقت ہے، میں جہاں اجنبی ہوں آپ مجھے جانتے نہیں، سن لیں آپ اس حقیقت کو بھی، میں کافر ہوں، آپ کا کلمہ نہیں پڑھتا، آپ کے رب کو نہیں مانتا، آپ کی رسالت کا اقرار نہیں کرتا، مسافر ہوں، کافر ہوں، پریشان حال ہوں، بڑی امید لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، کیونکہ میں نے سنا ہے کہ کبھی آپ نے کسی کافر کو بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹایا ہے، آپ کی سیرت کو میں نے سنا ہے کہ آپ پیٹ پر پتھر باندھ کر کافروں اور دشمنوں کو کھلاتے ہیں، میں نے آپ کے صحابہ کی سیرت سنی ہے کہ پیٹ پر کپڑے باندھ کر وہ سو جاتے ہیں لیکن وہ مسافروں کی مدد کرتے ہیں، آپ انسانیت کے مسیحا ہیں، انسانیت کو آباد کرنے کے لیے آئے ہیں، آپ رحمت للعالمین بن کر آئے ہیں، اس کے باوجود میں آپ کو مانتا نہیں، آیا ہوں آپ کی خدمت میں امید لے کر، گزارش یہ ہے، میں کافر ہوں، مسافر ہوں، میری اونٹنی گم ہو گئی ہے، مجھے سواری کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، یا نبی اللہ آپ سے گزارش ہے میرے لیے آپ ایک سواری کا، ایک اونٹنی کا انتظام فرما دیں تاکہ میں اپنے گھر کو پہنچ جاؤں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، اے میرے صحابہ، کون ہے میرے ان ساتھیوں میں سے جو میرے اس مہمان مسافر کے لیے، مجبور کے لیے سواری کا انتظام کرے گا؟ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سے وعدہ کرتا ہوں کہ قیامت کے دن اسے جنت کی اعلیٰ ترین سواری پر سوار کراؤں گا، میں پل صراط پر بھی اسے جنت کی سواری میں بٹھا کر لے کر جاؤں گا۔ کون ہے جو اس کی ضرورت کو آج پورا کرے گا؟ بڑی لمبی تفصیل ہے اس واقعے کی، وقت کی تنگ دامنی کے پیش نظر مختصراً عرض کرتے ہوئے آگے بڑھوں گا۔ بڑی عبرت ہے، بڑی نصیحت ہے اس کے اندر، غور سے سننا اور اپنے آپ کا بھی جائزہ لینا، ہمارے صدقے میں، ہماری سخاوت میں ان کی خیرات اور عطا میں کتنا فرق ہے۔ مجمع میں سے حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، چپکے سے گئے، ایک اونٹنی کو لے کر آئے، مسجد نبوی کے صحن میں باندھ دیا، حاضر خدمت ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا ہے، ایک سچائی ہے کہ یہ اونٹنی میرے بیوی بچوں کا ذریعہ معاش ہے، اسی سے میرا گھر چلتا ہے، لیکن جب آپ نے اعلان فرمایا، آخرت کی طرف توجہ دلائی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا کی زندگی تو بہرحال کسی بھی طرح گزر جائے گی، یہاں بھوکے کی رات بھی گزر جاتی ہے، پیٹ بھرے کی رات بھی ٹل جاتی ہے، یہاں ہوائی جہاز میں پہنچنے والا بھی مکے کو پہنچ جاتا ہے، یہاں کیرلا سے پیدل نکل کر چلنے والا بھی سعودی عرب کے حدود میں داخل ہو کر مکے تک رسائی حاصل کر لیتا ہے۔ دنیا کی زندگی کسی بھی طرح گزر جائے گی، وہ آخرت کا دن بڑی ضرورت کا دن ہوگا۔ آج میں دنیا کی ضرورت اور حاجت کو آخرت کے لیے قربان کرتا ہوں، یہ لیجئے، یہ اونٹنی حاضر ہے، آپ کے اس مہمان مسافر کو آپ دے دیجئے۔ آپ نے اونٹنی کا انتظام کر دیا، لے بھائی جا، تیری ضرورت پوری ہو گئی۔ مجمع بیٹھا ہے، مسافر کھڑا ہے، دوسرا سوال، یا نبی اللہ، میرے لیے سواری کا انتظام ہو گیا،
ذرا دیکھتے نہیں میرے کپڑے کیسے ہیں، یہ میری حالت دیکھیے، میرے لیے ایک جوڑا کپڑے کا بھی انتظام کر دیں تاکہ میں پہن کر گھر تک پہنچ جاؤں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اعلان فرمایا، کون میرے اس مہمان مسافر کے لیے کپڑے کا انتظام کرے گا؟ میں محمد اس بات کا وعدہ کرتا ہوں، کسا لہو بردن اخضر فی یوم القیامہ، قیامت کے دن میں اسے جنت کا سبز ترین لباس پہناؤں گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اٹھ کر گئے اور گھر سے خوبصورت قیمتی چادر، یمنی چادر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مرحمت فرمائی تھی، لا کر قدموں میں ڈال دیا، یا رسول اللہ یہ آپ ہی کی دی ہوئی چادر ہے، یہ لیجئے اس غریب کو دے دیجئے۔ آپ نے وہ چادر لے کر اس غریب کو دے دیا۔ سواری کا انتظام ہو گیا، کپڑوں کا انتظام ہو گیا، مجمع بیٹھا ہے۔ مسافر تیسرا سوال کرتا ہے، یا نبی اللہ، آپ نے سواری کا انتظام کیا، کپڑے کا انتظام کیا، مجھے ایک وقت کا کھانا بھی دے دیجئے، میں بھوکا بھی ہوں، کھانا کھا کر چلا جاؤں گا، میرے لیے روٹی کا انتظام کر دیجئے، ایک وقت کا کھانا کھلا دیجئے، میں بھوکا بھی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اعلان فرمایا، کون ہے جو میرے اس مہمان مسافر کے لیے ایک وقت کے کھانے کا انتظام کرے گا؟ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کا وعدہ کرتا ہوں کہ جنت کا اعلیٰ ترین دسترخوان اس کے سامنے بچھاؤں گا، جنت کی نعمتیں میں اسے کھلاؤں گا۔ سوال ہوا، اعلان پر اعلان ہو رہا ہے، کوئی نہیں اٹھا مجمع میں سے، بہت دیر ہو گئی۔ آپ نے بلال کو بلایا، بھیجا، جا بلال سارے ازواج مطہرات کے گھروں کا جائزہ لے، جس گھر میں جو ملے لے کر آ جانا۔ بلال گئے، واپس آئے، یا رسول اللہ کسی گھر میں سوائے پانی کے کچھ نہیں ہے۔ پھر اعلان ہوا، کون ہے جو اس کو ایک وقت کا کھانا دے گا؟ علماء نے فرمایا ہے، لکھا ہے، اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 300 صحابہ کرام کا مجمع بیٹھا ہوا تھا۔ لکھا ہے ان میں کوئی صحابی ایسا نہیں تھا جس پر 3 دن کا فاقہ نہ ہو، ہر صحابی 3 دن کا بھوکا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، بہت دیر ہو گئی، اعلان ہو رہا تھا، کوئی نہیں اٹھے، آئے اور اس غریب مسافر کا ہاتھ پکڑا اور فرمانے لگے، چل آج تجھے ایسے در پر لے کر جاؤں گا، ایسے گھر پر لے کر جاؤں گا جہاں تجھے کچھ نہ کچھ مل ہی جائے گا، تیری ضرورت پوری ہو جائے گی۔ اب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اس مسافر کو لے کر عبد الرحمن ابن عوف کے گھر نہیں گئے جو مالدار تھے، عثمان غنی کے دروازے کو نہیں کھٹکھٹایا جو امت کے سخی تھے، امت کی سب سے غریب بچی، غریب بیٹی جس کے گھر میں فاقے تھے، سیدھے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے گھر پر جا کر دستک دی، یا بنت رسول اللہ اطعموا فی سبیل اللہ، یا اہل بیت رسول اللہ اطعموا فی سبیل اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نور نظر، لخت جگر، اے امام الانبیاء کی بیٹی، اے اللہ کے رسول کے گھر والی، اے اہل بیت، تیرے در پر ایک کافر مسافر آیا ہے، بھوکا ہے، ایک وقت کا کھانا دے دے، ایک وقت کا کھانا مانگتا ہے، تو اس سے تیری دولت کا سوال نہیں ہے، ایک وقت کی روٹی دے دے۔ وہ بھی اسی عظیم باپ کی بیٹی تھی، اس نے لا کا لفظ نہیں فرمایا، زبان سے نہیں نا کا لفظ نہیں نکالا، اندر سے جواب دیتی ہیں کہ سلمان، السلمان منا من اہل البیت، سلمان میرے گھر والوں میں سے ہے، سلمان مجھ سے ہے، سلمان میرا ہے۔
بہن کے گھر آئے ہیں۔ اندر سے بہن جواب دیتی ہیں۔ فاطمہ نے کہا کہ سلمان، میں کیسے بتاؤں کہ میرے گھر کا عالم کیا ہے؟ میں اپنے معصوم بچوں کو بھیجوں گی، حسن اور حسین کو گھر سے باہر بھیجوں گی، ان کے چہرے دیکھ لینا، ان کے چہرے بتا دیں گے کہ میرے گھر میں کیا ہے کیا نہیں ہے۔ میرے بچے اتنے بھوکے ہیں، کھیل بھی نہیں سکتے۔ دوپہر کو وہ سلا دیتی ہے بچوں کو اس ڈر سے کہ باہر گلی میں پھر سے کھلونے بیچنے والا نہ آ جائے۔ بچے ضد کریں گے، ماں زبردستی بچوں کو سلاتی ہے۔ سلمان، میں اپنے بچوں کو باہر بھیجوں گی، دیکھ لینا، ان کے چہرے بتا دیں گے کہ میرے گھر کی حالت کیا ہے۔ وہ تو کھیلنے کی بھی طاقت نہیں رکھتے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ بڑی امیدیں لے کر آئے تھے، بڑے یقین کے ساتھ مسافر کو لے کر آئے تھے۔ سوچنے لگے، ہائے اللہ، میں کہاں جاؤں؟ جس کی سخاوت اور صدقے کی گواہی شہادت قرآن دیتا ہو، جس کے بارے میں اللہ قرآن اتارتا ہو، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا۔ آج اس کے گھر سے بھی میں مایوس ہو گیا، خالی ہاتھ ہو گیا۔ کھڑے کھڑے سوچتے رہے، اب اس مسافر مہمان کا کیا کروں؟ اندر سے آواز آئی، سلمان ذرا ادھر آ، لے کواڑ کھول۔ دریچے سے، کواڑ کے راستے سے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا اپنی اوڑھنی باہر کرتی ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ بڑی حیرت سے دیکھنے لگے، فاطمہ یہ کیا دے رہی ہیں؟ اندر سے کہنے لگی، سلمان جا، میرے گھر میں بھی کچھ نہیں ہے، لیکن میرے باپ کی سنت اور سیرت ہے، شریعت ہے کہ میرے باپ نے کسی دشمن کو، یہودی کو، کافر کو بھی بھوکا نہیں بھیجا۔ میں بھی اپنے باپ کی سنت پر عمل کروں گی، میں بھی اپنے باپ کی شریعت پر عمل کر کے دکھلا دوں گی۔ قیامت تک پیدا ہونے والی میری بہنوں کے سامنے ایک معیار قائم کر کے جاؤں گی۔ لے جا سلمان، یہ میرے سر کی اوڑھنی ہے، یہ میرے سر کی چادر ہے، کیا کروں؟ لے جا سلمان، فلاں جہاں شمعون یہودی کی دکان ہے، لے جا کر میرے سر کی یہ اوڑھنی گروی رکھ دینا، اور تھوڑا سا غلہ لے کر آنا، تاکہ میں غریب مسافر کو کھلاؤں۔ سر کی اوڑھنی بیچ دی، سر کے دوپٹے کا سودا کر دیا، غریبوں کو آباد کرنے کے لیے۔ آج کے مجرموں کو پڑھنا چاہیے اس واقعے کو۔ تم نے تو اداروں کے سودے کر دیے، تم نے ایمان کے سودے کر دیے، تم نے ضمیر کو بیچ دیا، تم نے کرسی اور اقتدار کے لیے، اپنے پیٹ کو بھرنے کے لیے تم نے مساجد کو برباد کر دیا، مدارس کو برباد کر دیا، وقف کی املاک کو بیچ کر کھا گئے، غریبوں کو لوٹ کر کھا لیا۔ تمہیں کبھی احساس نہیں ہوتا۔ الیکشن آ رہا ہے، کھائیں گے حرام کھانے والے قوم کا سودا کر کے، بیچیں گے قوم و ملت کے بچوں کے مستقبل کو۔ الیکشن کا کارڈ 2000 میں بیچ دیں گے، ایک وقت کے کھانے کے لیے، ایک وقت کے راشن کے لیے 5 سال کا سودا کر دیں گے۔ چند ہزار روپیوں کے لیے قوم و ملت کی بچیاں اب آنے والے
دنوں میں اسکولوں اور کالجوں کا افتتاح ہوگا، کھلیں گے، جہاں لٹیرے بیٹھ کر بچوں کے خون کو چوس رہے ہیں، تعلیم کے نام پر قوم و ملت کے بچوں کو برباد کر رہے ہیں، لوٹ رہے ہیں، لاکھوں روپے لیتے ہوئے ان کو شرم نہیں آتی، ان کا دل نرم نہیں پڑتا، کسی غریب پر یہ رحم نہیں کھاتے، اسکولوں اور کالجوں اور تعلیمی اداروں میں بیٹھ کر لاکھوں روپے لوٹتے ہیں۔ کوئی غریب بچہ مجبوری کی وجہ سے فیس نہ باندھے تو امتحان میں نہیں بٹھایا جاتا، اور ظالم حکمرانوں نے 4% ریزرویشن کو بھی واپس لے لیا۔ پتہ ہے کتنے بچے پریشان ہو رہے ہیں، کتنے بچوں کا مستقبل داؤ پر لگ گیا، کہاں سے لائیں گے لاکھوں کروڑوں روپے؟ کون ان کی مدد کرے گا؟ قوم کے ذمہ داروں کا ضمیر احساس مر چکا ہے، ان کو تو اپنی کرسی، اپنی دولت اور جائیداد کو بچانے کی فکر ہے، اسی لیے جا رہے ہیں مندروں میں، یہ ماتھے بھی ٹیکتے ہیں، سیاسی آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے وہ اپنے ایمان کو بھی بیچتے ہیں۔ الیکشن کے موقع پر پتہ نہیں شراب سے کہیں زیادہ لوگوں کا ایمان بکے گا، بیچیں گے، جھوٹی تعریف کریں گے، جھوٹے نغمے گائیں گے، چمچہ گیری کریں گے، چاپلوسی اور جی حضوری کر کے جو کام انہوں نے نہیں کیے قوم کو گمراہ کریں گے، بہکائیں گے، اور آئندہ آنے والے 5 سال کا سودا کر دیں گے۔ فکر نہ کریں صاحب، ہم ہیں، ہم دیکھ لیں گے، آئیں گے چند ہزار روپے لے کر، دیں گے عورتوں کو، غریبوں کو، اور ان کا الیکشن کا کارڈ لے لیں گے۔ مجرم وہ نہیں ہیں، مجرم ہمارے ہیں جو یہ کام کرتے ہیں۔ اللہ کی قسم، قوم کے یہ غدار ہیں، قوم کے یہ مجرم ہیں۔ آنے والے الیکشن میں ووٹ کا صحیح استعمال کرو، یہ شہادت ہے، یہ ایک گواہی ہے، یہ ایک عبادت ہے۔ جس نے بھی ووٹ نہیں دیا یا اس کے تعلق سے اس نے خیانت کی، غفلت کی، اللہ کی قسم قیامت کے دن قوم و ملت کے بچے ان کا گریبان پکڑیں گے، یہ مجرم بنا کر اٹھائے جائیں گے، ابو جہل ابو لہب کے ساتھ کھڑے کیے جائیں گے۔ اپنے فرائض کو سمجھو، اپنے مفاد کے لیے ملت کا سودا نہ کرو، قوم کے غریب بچوں کے مستقبل سے نہ کھیلو، غلط لوگوں کی تائید کر کے قوم کو برباد نہ کرو، ایمانداری کے ساتھ کام کرو۔ چند ہزار روپے تمہارا مقدر نہیں بدل سکتے، کسی غلط انسان کی چاپلوسی، چمچہ گیری تمہاری نسلوں کو آباد نہیں کر سکتی۔ ہمارے اسلاف نے تو سر کی چادریں بیچ دی، اور آج ہم قوم و ملت کے بچوں کی عزت کا سودا کرتے ہیں۔ جا سلمان، یہ میرے سر کی اوڑھنی گروی رکھ دے، قرض لے کر آ، اور چند روٹیوں کا آٹا لے کر آ، میں اپنے مسافر مہمان کو کھلاؤں گی، بھوکا نہیں بھیجو گی۔ میں اس تفصیل میں جانا نہیں چاہتا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سوچنے لگے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاتھ لڑ کھڑا رہے ہیں، قدم نہیں اٹھتے، زبان نہیں کھلتی، نہیں بولتی، کیسے جاؤں؟ دیکھتی ہیں کواڑ سے، فرمانے لگی سلمان یہ میری گزارش نہیں، یہ میرا حکم ہے، تجھے کرنا ہوگا۔ قوم کے لوگوں کو دکھا دوں گی کہ میرے اور میرے باپ کی، میرے گھر کی قربانیاں کیا ہیں۔ آنے والے دنوں میں پتہ چل جائے کہ سخاوت کیا ہوتی ہے، دیانت کیا ہوتی ہے، امانت داری کیا ہوتی ہے، قوم کا مال کسے کہتے ہیں، قوم کی خدمت کیسی ہوتی ہے۔ چنانچہ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ لے کر نکلے، اب وہ گئے ہیں شمعون کے پاس، لے جا کر چادر رکھ دی، لے بھائی نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی سر کی اوڑھنی ہے، رکھ لے، تھوڑا سا غلہ دے دے۔ اللہ کے رسول کی بیٹی کے در پر مسافر آیا ہے، کافر آیا ہے،
مجبور آیا ہے، بھوکا آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ایک وقت کا اسے کھانا کھلانا چاہتی ہے۔ چنانچہ شمعون یہودی غلہ تولتا ہے، آنکھوں سے آنسو بھی نکالتا ہے، ادھر غلہ تولتا ہے ادھر رونے لگتا ہے۔ حضرت سلمان نے دیکھا یہ کیوں روتا ہے، یہ تو بڑا دشمن ہے، اسے تو خوش ہونا چاہیے ہماری غربت کو دیکھ کر، نبی کی بیٹی کی تکلیف کو سن کر، یہ تو دشمن ہے۔ پوچھا سلمان نے پوچھا تو کیوں روتا ہے، تجھے کیوں آنسو آ گئے، کبھی تو تیرا دل نرم نہیں پڑتا، تم تو قوم کو برباد کرنے کے لیے بیٹھے ہو، تم تو مسلمانوں کے دشمن ہو۔ کہنے لگا سلمان، لے یہ غلہ ہے، یہ اناج ہے، یہ چادر ہے، کسی اور کے ہاتھوں سے یہ فاطمہ کے گھر بھیج دے، مجھے لے کر چل، اللہ کے رسول کی خدمت میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ میں تورات کا پڑھنے والا ہوں، تورات میں نے یہ بات پڑھی کہ ایک نبی آئیں گے، اس کے در پر ایک مسافر آئے گا، اس کے پاس کچھ نہیں ہوگا، وہ مسافر اس کی بیٹی کے گھر آئے گا، اس کے گھر میں فاقہ ہوگا، اس کی بیٹی اپنے سر کی اوڑھنی بیچ کر اس مسافر کو کھلائے گی۔ آج ہم نے قوم کے کتنی بچیوں کے دوپٹے چھین لیے، آج ہم نے کتنے قوم کے بچوں کے پیٹ پر لات مار دیا۔ شرم کرو، شرم کرو، کب تک حرام کے لقموں سے زندگی گزارو گے، کب تک اس سے خوشحال رہو گے، کیا موت نہیں آئے گی؟ آج تم انسانوں کو حساب نہیں دیتے، کیا اللہ تم سے حساب نہیں لے گا؟ آج تم عدالتوں کو چکر دے سکتے ہو، پولیس کو خرید سکتے ہو، آج تم رشوت کے مال سے، دنیا کی سزا سے بچ سکتے ہو، ایک وقت آئے گا جب جنازہ تمہارا اٹھایا جائے گا، اس وقت تمہارا پورا حساب مکمل کیا جائے۔ کھانے سے پہلے ذرا سوچنا۔ اور اس کافر نے بھی دیکھا، جا سلمان کسی اور کے ہاتھوں سے یہ راشن بھیج دے فاطمہ کے گھر، چل جسمانی غذا سے پہلے مجھے روحانی غذا دے دے، میں بھی کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ یہ تھے ہمارے اسلاف کے حالات، واقعات۔ انشاءاللہ مزید تفصیلات میں آئندہ جمعہ آپ حضرات کی خدمت میں عرض کروں گا۔ اللہ سے دعا فرمائیے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ہمارے ان اسلاف کے نقش قدم پر چلنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ہم دوسروں کا بھلا نہیں کر سکتے تو کم سے کم قوم و ملت کو ہم دھوکہ تو نہ دیں، کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں، اللہ ہم کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک ضروری اعلان کی طرف آپ حضرات کی توجہ پھیر کر اپنی بات ختم کروں گا۔ الحمدللہ پچھلے 5-6 سال سے آپ حضرات بلال یوٹیوب چینل میں جمعہ کے بیانات کو سماعت فرمایا کرتے تھے۔ بعض وجوہات کی بنا پر اس چینل کو ختم کیا گیا ہے۔ یہ چینل انشاءاللہ آج سے بند ہو چکا ہے۔ آج کے بعد سے کوئی بیان، کوئی تفسیر اس چینل میں آپ کو نہیں ملے گی۔ انشاءاللہ اس کے جگہ میں مولانا شاکر اللہ رشادی یوٹیوب چینل الحمدللہ بنایا گیا ہے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آئندہ کے تمام بیانات آپ اسی لنک پر حاصل کریں۔ یوٹیوب میں جا کر آپ حضرات مولانا شاکر اللہ رشادی کے نام سے سرچ کریں، انشاءاللہ آپ کو یہ لنک مل جائے گی اور تمام بیانات آپ کے خدمت میں انشاءاللہ دستیاب ہوں گے۔ بس اللہ کے حق کا پیغام، رسول اللہ کی شریعت کا پیغام لوگوں تک پہنچانا ہے، یہی ہمارا مقصد ہے۔ میں چاہوں گا کہ آپ حضرات ہماری اس تحریک میں شامل ہو، آپ بھی اس میں داخل ہوں، آپ بھی اس کے مددگار بنیں، آپ خود سنیں، گھر کی عورتوں کو سنائیں، اپنے دوستوں تک اس پیغام کو پہنچائیں۔ اس لنک کو سرچ کر کے آپ حضرات سے میں گزارش کروں گا دور دور تک یہ پیغام پہنچائے۔ انشاءاللہ یہ بھی آپ کی طرف سے دین کی تبلیغ ہوگی، دین کی دعوت ہوگی۔ آپ کی وجہ سے ایک بندہ بھی راہ راست پر آ جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تمہاری نجات اور مغفرت کے لیے کافی ہے۔
الدال علی الخیر کفاعلہ۔ مولانا شاکر اللہ رشادی اس چینل کو سرچ کریں، خود آپ فائدہ اٹھائیں، دوسروں تک یہ پیغام پہنچائیں۔ انشاءاللہ آئندہ سے صرف یہی چینل چلے گا، بلال یوٹیوب چینل ختم کر دیا گیا ہے۔ آپ حضرات اسے ذہن نشین فرما لیں، مزید تفصیلات یہاں ہمارے نوجوان بھائی ہوں گے، ان سے حاصل فرما لیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔